غوث العالم سید میر اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت الرحمن کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے، اور آج ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ تذکرہ غوث العالم کا سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں نعت پڑھا تھا، اسی درمیان خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب تشریف لے آئے۔ میں چاہوں گا کہ جس طرح پہلے استقبال میں آپ نے نعرے لگائے تھے، اسی طرح انہی کے استقبال میں بھی ایک بار پرجوش طریقے سے میرے نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان اشرف۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب خطاب فرمائیں گے اور فیضان اشرف سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ شریفہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ مختصراً کچھ تفصیلی فائدے اور جو مجھے فرمایا گیا ہے
اس حوالے سے کچھ گفتگو انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما مخدوم زادہ حضرت قبلہ الحاج مولانا حکیم سید اشرف صاحب اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، جو آپ کے سامنے رونق افروز ہیں، ان سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ دعا لینے کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، علم و فضل میں اور فیضان میں برکت فرمائے۔ جناب سید رفیق شاہ صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ یہ جلسہ سلطان الطارقین مخدوم المخادیم حضرت سیدنا سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقد ہوا ہے۔ اشفاق صاحب کے منہ سے غوث اعظم کا لقب ان کے لیے نکلا۔ وہ بلا شبہ وقت کے غوث تھے، لیکن غوث اعظم صرف حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ ہم تمام اہل طریقت کو، اہل سلسلہ کو مانتے ہیں اور سب سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ جو بھی اللہ کا پیارا ہے اس سے ہم محبت رکھنا اپنا ایمانی تقاضا سمجھتے ہیں، اور اللہ والے اللہ کی عطا سے جو شان، جو مرتبہ، جو کمال رکھتے ہیں وہ ہر کسی کا حصہ نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے بہت آسان سی بات ہے۔ پانی ہم سب استعمال کرتے ہیں، مگر یہ پانی اپنی حیثیت میں آپ کو اتنا اہم شاید نہ لگے، لیکن اس پانی کے کرشمے کتنے ہیں جب ان میں غور کریں تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ آج مصور کہلانے والا، جاندار کی تصویر تو بنانا جائز نہیں، مگر وہ کوئی تصویر بناتا ہے کاغذ پر، اس کو پانی سے بھی بچاتا ہے، مٹی سے بھی بچاتا ہے کہ اس کو مٹی نہ لگے اور اس کو پانی نہ لگے، لیکن رب تعالیٰ پانی اور مٹی کے ساتھ ہی تصویر بناتا ہے۔ انسان کی عقل اگر غور کرے تو اس کے لیے بہت سی راہیں ہیں۔ یہ پانی جب بھاپ بن جاتا ہے، اسٹیم اس کو دیتے ہیں، تو اس کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پھر یہ انجن چلاتا ہے، پوری گاڑی کو کھینچتا۔ یہ جڑی بوٹیاں جن کو آپ ایسے ہی ایک نظر دیکھتے ہیں، جب آپ ان کا عرق نکال لیتے ہیں وہ ٹونک بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کمال رکھا ہے،
وہ اس طرح سمجھ نہیں آتا ہم بھی بندے ہیں، اللہ والے بھی بندے ہیں، مگر جس کو اللہ ولایت عطا فرما دیتا ہے پھر وہ عام بندہ نہیں رہتا، وہ خاص بندہ بن جاتا ہے، اور اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کی شان میں خود فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔ آج سائنس کے کمالات تو لوگ سن کر حیرت میں رہ جاتے ہیں، مگر خود سائنس والوں نے تسلیم کیا ہے کہ روحانیت کا مقابلہ ہو سکتا